بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وبارک وسلم تسلیما. اما بعد، یہ حدیث شریف چل رہی ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غزا نبی من الانبیاء، ایک نبی نے جہاد کیا صلوات اللہ وسلامہ علیہم. فقال لقومہ، تو اپنی قوم سے کہا، لا یتبعنی رجل ملک بضع امرأۃ، کوئی آدمی ایسا آدمی میرے ساتھ نہ چلے جو کسی عورت کے حصے کا مالک بنے. وہو یرید ان یبنی بہا، اور وہ چاہتا ہے اس سے تعلق قائم کرے. ولما یبنی بہا، البتہ اس نے اب تک تعلق قائم نہیں کیا. ولا احد بنا بیوتا لم یرفع سقوفها، اور نہ ایسا آدمی ساتھ چلے جس نے چند گھر بنا لیے ہوں اور ابھی تک ان کی چھت نہ اٹھائی ہو. ولا احد اشترى غنما او خلیفات، اور نہ ایسا آدمی ساتھ چلے جس نے کچھ بکریوں کا ریوڑ خریدا ہو یا حاملہ اونٹنیاں خریدی ہوں. وهو ينتظر اولادها، اور وہ ان کے اولاد کا انتظار کر رہا ہو. یہ تو کل سبق ہو چکا. اب یہ آگے ہے فغزا، چنانچہ یہ اعلان کرنے کے بعد وہ جہاد کے لیے چلے گئے. فغزا تو فا ترتیب کے لیے ہوا کہ اعلان کے بعد وہ چل دیے. چلے تو چلنے کے بعد کیا ہوا؟ فدنا، تو قریب ہو گئے، من القریتی، بستی کے. قریہ کے معنی بستی. دنا یدنو دنون، قریب ہونا، قرآن میں ہے. فقاب قوسین او ادنا، تو بستی کے قریب ہوئے عصر کی نماز کے وقت. صلاۃ العصری یہ مفعول فی ہے، اس وجہ سے منصوب پڑھا جائے گا. او قریبا من ذالک، یا اس کے قریب. کس کے قریب؟ یہ اصل میں قریب کے معنی تو ہیں قریب کے، لیکن قریب تو صفت ہے. وقت بھی قریب ہوتا ہے، جگہ بھی قریب ہوتی ہے. تو آپ کو یہاں پر موصوف محذوف نکالنا پڑے گا، اس سے ترجمہ بھی واضح ہو جائے گا اور مطلب بھی واضح ہو جائے گا. عصر کی نماز کے ٹائم بستی کے قریب ہوئے، یا ایسے وقت میں جو عصر کی نماز کے قریب تھا. تو یہاں پر اصل میں وقتاً موصوف محذوف ہے. ایسے وقت میں قریب ہوئے، دنا وقتاً، ایسے وقت میں قریب ہوئے. قریبا من ذالک، کہ یہ وقت اس کے قریب ہے. کس کے قریب ہے؟ یعنی عصر کی نماز کے قریب ہے. تو پوری عبارت اگر آپ نکالنا چاہیں اس طرح نکلے گی، دنا وقتاً قریبا من صلاۃ العصر، ذالک سے اشارہ ہے صلاۃ عصر کی طرف. اور یہ صلاۃ العصر معطوف علیہ، قریبا من ذالک معطوف، معطوف علیہ سے مل کر مفعول فی ہوگا دنا کا. خیر، فغزا چنانچہ جہاد کیا اور بستی کے قریب ہو گئے عصر کی نماز کے وقت، یا عصر کی نماز کے قریب، عصر کی نماز سے پہلے یا بعد میں. قریب کا لفظ دونوں کے لیے بولا جائے گا، بعد میں اگر ہو تب بھی قریب، پہلے ہو تب بھی قریب. فقال للشمس، تو فرمایا سورج سے. دیکھیے لام قالا کا سیلا آتا ہے، تو آپ یہ نہیں کہیں گے سورج کے لیے کہا. جس کو بھی آپ کہیں گے اس کے اوپر لام آتا ہے عربی میں. قلت لہو قالا لرسول اللہ، صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا. ہماری اردو میں سے ترجمہ ہوتا ہے. فقال للشمس، تو انہوں نے سورج سے کہا، انکی مامورہ. انا کسرے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ قالا یقولو کے بعد ان ہی آتا ہے، اور انکی پڑھیں گے جس کو آپ کا پڑھ رہے تھے، کیونکہ
سورج الشمس عربی کے اندر مؤنث مانا جاتا ہے، القمر چاند مذکر مانا جاتا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ سورج مؤنث اور چاند مذکر۔ تو اس وجہ سے انکی مامورتن، یقیناً تجھ کو حکم دیا گیا ہے۔ مامورتن اسی وجہ سے مؤنث لائے کہ انکی کی ان کا اسم مؤنث ہے۔ تجھ کو حکم دیا گیا ہے، کیا مطلب حکم دیا گیا ہے؟ یعنی تجھ کو اللہ کی طرف سے حکم دیا گیا ہے، تو اللہ کے تابع ہے، تو اللہ کے تابع ہے۔ وَأَنَا مَأْمُورٌ أَيْضًا، اور میں بھی حکم دیا گیا ہوں، یعنی میں بھی تابع ہوں۔ تو ہمارے اور تمہارے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ اصل میں بات یہ تھی کہ مغرب کے بعد پھر وہ جہاد نہیں کر سکتے تھے، اور یہ چاہ رہے تھے کہ مغرب سے پہلے ہی، سورج کے ڈوبنے سے پہلے ہی اس بستی کو، جس کا نام آپ نے ایلیا پڑھا ہے، اس کو فتح کر لے۔ تو اس وجہ سے سورج سے کہا کہ تو تابع ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اللہ اس کو روک دیجئے تاکہ آج ہی کے دن ہم اس شہر کو فتح کر لیں۔ اس وجہ سے یہ سب واقعہ پیش آ رہا ہے۔ اللہم احبسھا، حبس یحبس ضرب سے ہے، احبس باب افعال سے نہیں ہے۔ اے اللہ، ایک منٹ رکیے۔ جی، حبس یحبس ضرب سے، اے اللہ اس کو روک لیجئے، علینا ہم پر۔ ہم پر کا مطلب اللہ اسی وجہ سے استعمال کیا کیونکہ سورج ہمارے اوپر ہے نا، تو ہمارے اوپر روک لیجئے۔ تو آپ اس کو پڑھیں گے حبست، پڑھا بھی ہے شاید کسی نے، تو یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ حبس یحبسو کے معنی روکنا۔ اگر آپ اس کو حبست پڑھیں گے تو مطلب ہے سورج نے روک لیا۔ سورج تھوڑا ہی روک رہا کسی کو، سورج تو خود رک رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر آپ اس کو مجہول پڑھیں گے، ہو بھی ست، کہ سورج کو روک لیا گیا، اور روکنے والے اللہ تعالیٰ ہیں، فہو بھی ست۔ تو اس طریقے سے آپ مجہول کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو سورج کو روک لیا گیا، مؤنث اسی وجہ سے کہ سورج مؤنث ہے۔ حتی فتح اللہ علیہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی علیہ۔ اصل میں فتح یفتح کے معنی کھولنا، یہاں تک کہ اللہ نے کھول دیا اس شہر کو، علیہ یوشع ابن نون کے اوپر۔ تو بالکل لفظی ترجمہ یہ ہے کہ جس کے لیے فتح ہوتی ہے اس کے اوپر عربی میں علی آتا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر کھول دیا۔ ان کے اوپر کھولنے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں بیٹھتا۔ اردو میں ترجمہ کریں گے یہاں تک کہ اللہ نے اس شہر کو فتح کر دیا، لہو یوشع ابن نون کے لیے، اور یہاں پر مفعول بھی محذوف ہے، حتی فتح اللہ القریۃ، اللہ تعالی نے اس قریے کو فتح کروا دیا۔ جمع الغنائم، تو جب بستی فتح ہو گئی تو اس کے بعد مال غنیمت کو جمع کیا، فجمع الغنائم، غنائم جمع ہے غنیمتن کی، چنانچہ پھر یوشع ابن نون نے مال غنیمت کو جمع کیا۔ فجاءت نار، اب یہاں پر مختصر کر دیا کہ پہلے امتوں میں یہ ہوتا تھا کہ جب مال غنیمت جمع ہوتا تھا تو ایک جگہ پہاڑ پر یا کسی جگہ رکھ دیا جاتا تھا، اور اللہ کی طرف سے آگ آتی اس کو کھا لیتی۔ اس سے معلوم ہو جاتا تھا کہ ہاں تمہارا جہاد اللہ کے نزدیک قبول ہو گیا۔ اور اگر اس میں کسی نے خیانت کی ہوتی تھی وہ تو آگ نہیں آتی تھی، یا آتی تھی تو کھاتی نہ تھی۔ تو یہی انہوں نے کیا، فجاءت، تو وہ آئی۔ تو وہ آئی، کون آئی؟ تو یعنی نارا، اسی فائل کو بتایا کہ آپ سوچتے رہ جائیں گے کون آئی، الٹی سیدھی جگہ ذہن مت لے جانا، نارا آگ آئی ہے۔
اور آگ بھی عربی میں مؤنث ہے. یعنی النار، یعنی وہ مراد لے رہے ہیں آگ کو. لِتَأْكُلَهَا، آگ آئی تاکہ اس کو کھا لے. یہ لام کئی ہے لہذا مجرور پڑھا جائے گا، اور لام کئی کے بعد مضارع منصوب ہوتا ہے، اس وجہ سے تأکلا پڑھا جائے گا. لِتَأْكُلَهَا تاکہ وہ اس کو کھا لے. فلم طعیم یطعم، سمیع سے ہے. فلم تطعمها، آگ نے اس کو چکھا بھی نہیں. کس کو؟ طعیم یطعم، اس کا فاعل تو ہے ہیا، کیونکہ مؤنث ہے نا اس وجہ سے ہیا نکالیں گے. تو ہیا تو لوٹ رہی ہے النار کی طرف کہ آگ نے چکھا نہیں، اور یہ ہا ضمیر یہ مفعول بھی ہے، یہ لوٹ رہی ہے الغنائم کی طرف کہ آگ نے اس مال غنیمت کو چکھا بھی نہیں. فقالا، تو جب چکھا نہیں تو پھر حضرت یوشع سمجھ گئے. فقال، تو فرمایا ان فیکم غلولا، یقیناً تم میں غلول ہے، یعنی غنیمت کے اندر خیانت ہے. لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ تم میں خیانت ہے، لیکن ہماری اردو میں کوئی نہیں ایسا بولتا تم میں خیانت ہے. تو یہ عربی کا انداز ہے، اور اصل ہے فی افرادکم، تم میں سے کسی فرد کے اندر خیانت پائی جا رہی ہے. مطلب وہی ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ تم میں سے کسی نے خیانت کی ہے، لیکن وہ عربی کا انداز ہے، اس طریقے سے بولتے ہیں ان فیکم غلولا، کہ تم میں سے کسی فرد کے اندر خیانت ہے. آپ اس کی شرح بھی دیکھ لیں تھوڑی سی. ہذہ کانت عادت الانبیاء، یہ یعنی مال غنیمت کو جمع کرنا اور آگ کا آنا اور اس کا کھانا. ہذہ کانت عادت الانبیاء، یہ انبیاء کی عادت تھی. فی الغنائم، غنیمتوں کے بارے میں. کیا عادت تھی؟ عادت الانبیاء فی الغنائم، یہ کانت کا اسم ہوا، اور کانت کی خبر ان یجمعوها فتجیء نار من السماء فتأکلها، یہ پوری کی پوری خبر ہو گئی. یہ تھی کہ وہ مال غنیمت کو جمع کیا کرتے تھے، پھر آگ آتی تھی. فتجیء نار من السماء، آسمان سے آگ آتی. فتجیء معطوف تو ہے، لیکن اس کو یجمعوں پر معطوف نہ کرو. اب میری سمجھ میں آیا کہ اس کو معطوف یجمعوں پر نہ کیا جائے، تو تجیء منصوب نہیں مرفوع ہی پڑی ہے. فتجیء نار من السماء، آسمان سے آگ آتی. فتأکلها، اور پھر یہ آگ کھا لیتی تھی ہا مال غنیمت کو. فیکون ذالک علامت قبولها، ذالک کانا کا اسم ہے، علامت قبولها یہ کانا کی خبر یعنی فعل ناقص کی خبر، اور یہ یعنی آگ کا آنا اور کھا جانا. قبولها ہا ضمیر غنیمت، غنیمت کے قبول کی نشانی ہوتی تھی. وعدم الغلول فیہا، اور نہیں اب دیکھیں یہاں میں بھی اٹک رہا ہوں اسی وجہ سے کہ میں نے عطف صحیح نہیں کیا. وَيَكُونُ ذَلِكَ، تو یہ عدم غلول کی نشانی ہوتی تھی. تو آپ نشانی کا ترجمہ بھی کرنا چاہ رہے ہیں نا. عدم غلول خیانت نہ کرنے کی نشانی ہوتی تھی، تو نشانی کا ترجمہ اگر آپ کریں گے تو ترجمہ صحیح بیٹھ رہا ہے. یہاں سمجھ لیجئے بات کو. عدم الغلولی یا عدم الغلولی کیا پڑھنا ہے یہ تو بعد میں ہوگا بھی طے. ابھی آپ یہ سمجھیے کہ عدم الغلول کا مطلب ہے خیانت نہ کرنا. اب ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور یہ خیانت نہ کرنا ہوتا تھا ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ، یہ خیانت نہ کرنے کی نشانی ہوتی تھی. تو ظاہر سی بات ہے نشانی، خیانت کرنے کی نشانی نہ ہوتی تھی، یہ ترجمہ اچھا ہے نا. تو اس کا مطلب ہے ہمارے ترجمے میں نشانی آنا چاہیے. نشانی کیسے آئے گا؟ اب سمجھیے آپ بات، اہم بات ہے. اگر آپ عدم کو، یہ تو آپ کو معلوم ہے کیا واو عاطفہ استعمال ہوا ہے، اگر آپ عدم کو معطوف کریں گے علامت پر، ٹھیک ہے، پھر تو عدم نہیں، پھر تو علامت نہیں آئے گی.
پھر تو عبارت اس طرح ہو جائے گی فیکون ذالک عدم الغلول فیہا. یہ جو میں نے کاٹ دی عبارت اب اس طرح ہو جائے گی. اگر آپ اس کو اس پر معطوف کریں گے علامت پر تو اب ترجمہ کریں گے فیکون ذالک عدم الغلول، اور یہ خیانت نہ کرنا ہے. حالانکہ ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ خیانت نہ کرنے کی نشانی ہے. نشانی والا ترجمہ بہترین ہے. اس وجہ سے ہم اس کو علامت پر معطوف نہیں کریں گے بلکہ قبول پر معطوف کریں گے. عدم کو معطوف کریں گے قبول پر. تو جس طریقے سے قبول سے پہلے علامت ہے اسی طریقے سے عدم سے پہلے بھی علامت ماننا پڑے گا، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جس کا آپ عطف کر رہے ہیں جس پر، تو معطوف علیہ سے پہلے جتنی عبارت ہوتی ہے وہ معطوف سے پہلے بھی نکلے گی. تو معطوف علیہ قبول سے پہلے علامت ہے، تو اس طریقے سے عدم الغلول سے پہلے بھی علامت آ جائے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو قبول پر عطف کرنا چاہیے تاکہ ہمارے ترجمے میں علامت آ جائے، اور ہم پہلے طے کر چکے کہ علامت کا آنا ہمارے ترجمے میں بہتر ہے. اس وجہ سے ہم اس کو قبول پر عطف کریں گے، اور جب قبول پر عطف کریں گے قبول مجرور ہے، اس وجہ سے عدم کو مجرور پڑھا جائے گا. مشکل بھی ہے، اہم بھی ہے. اب ذرا آپ اس کو ویڈیو میں دوبارہ سن لینا، اللہ کرے سمجھ میں آ جائے. تو اصل میں عبارت اس طرح ہو جائے گی فَيَكُونُ ذَلِكَ عَلَامَةَ عَدَمِ الْغُلُولِ فِيهَا، اور یہ خیانت نہ کرنے کی نشانی ہو جاتی تھی فیہا مال غنیمت میں. مال غنیمت میں خیانت نہ کرنے کی نشانی ہوتی تھی. اس طریقے سے یہ آپ کو پتہ لگا کہ عطف کہاں صحیح بیٹھا کہاں صحیح نہیں بیٹھا. فلما جاءت هذه النار، اور جب یہ آگ آ گئی، فلم تاکلها، اس نے کھایا نہیں، علم، تو معلوم ہو گیا، ان فیہا غلولا، کہ اس غنیمت کے مال میں خیانت ہے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم.